الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کریم کی دوسری صورت ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے۔ اس صورت کے آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 73 یعنی 73 تک ان آیات میں اس جانور کا واقعہ مذکور ہے جس کو ذبح کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید اور رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا گیا تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو جائے، اور اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائی تھی اور جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا ہے اس کا مفصل بیان ہے۔ اور پہلے پارے کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے، تو ان لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی بھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا، اور اسی زمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا ہے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، تب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ چلے گئے تھے اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کا حکم دے دیا تھا، اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، اور اس سورت کے اندر 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور سب پر مہربان ہے۔ ایک چیز سمجھ لیجئے، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات بتائی تھی، عربی قاعدے سے رحمان کے معنی وہ ذات ہے جو بہت وسیع ہو، ایکسٹینسو ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کے معنی وہ ذات جو بہت زیادہ انٹینسو ہو، یعنی جس پر ہو، مکمل طور پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت حالانکہ سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں، لیکن آخرت میں یہودیوں پر، عیسائیوں پر اور کافروں پر اللہ کی نعمت نہیں ہوگی، لیکن جس پر ہوگی یعنی مومنوں پر ہوگی، مکمل طور پر ہوگی۔ تو رحمان اور رحیم کے معنی میں یہ فرق ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا معنی سب پر مہربان اور رحیم کا معنی بہت مہربان کیا گیا ہے۔ الف لام میم، مختلف صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی عقیدے یا عمل کا مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے، کیونکہ قرآن کریم کسی بھی شک و شبہ کے بغیر درست ہے، اس کی کوئی بھی بات کسی بھی شک کی گنجائش نہیں رکھتی ہے، کیونکہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کا علم بھی لامحدود ہے اور جس کی بات بھی یقینی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس بات کو سمجھنے کے بعد بھی اس میں کسی شک کی گنجائش کرتا ہے تو اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہے، اس کی ناعقلی کی وجہ سے ہے، کیونکہ
جب انسان کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ اپنے ذاتی گمان پر لکھتا ہے، اور انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے، کتنا ہی بڑا عالم بن جائے انسان اس کا علم محدود ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی کتاب ہے جس کا علم بھی لامحدود ہے اور جس کی بات بھی یقینی ہے۔ فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ سب کو دکھایا ہے، خواہ وہ مومن ہو کافر ہو، لیکن معنی کے لحاظ سے ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر رکھنے والے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مجھے اپنے اعمال کا، جو میں دنیا میں اعمال کر رہا ہوں، اس کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے ان میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے ان لوگوں کو بیان فرمایا جو لوگ قرآن کریم سے ہدایت اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے لوگوں پر اتاری گئی، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہاں سے ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے فرما دیا ہے کہ ہم نے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ پر اتاری گئی، تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی نبی بھیجنا ہوتا، کوئی پیغمبر بھیجنا ہوتا تو قرآن کریم میں اس کا ذکر فرما دیتے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں فلاح پانے والے۔